مال کے اندر برکت، گھر کے اندر سکون، گھر میں اطمینان، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات، گھر کی آبادی، میاں بیوی کے درمیان میں پیار محبت، دکانداری کے اندر کامیابی، تجارت کے اندر کامیابی، موت کے وقت کلمے کا آنا نصیب ہونا، قبر کے اندر قبر کا روشن ہونا، جنت کی ہواؤں کا آنا اور خوشبوؤں کا ملنا، قبر کے کیڑے مکوڑوں اور سانپوں سے بچنا، میدان محشر میں نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سورج کی تپش سے بچنا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ملنا، جنت کا کھلنا، جنت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملنا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارے اور ایک ایک لمحہ ایک ایک پل نبی کی سنت کے اوپر عمل کرے اور اس سے محبت کرے۔ ایک شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے کا سفر میسر ہو جائے، مدینے کی زندگی مل جائے، اور یہ خواہش کر کے لیکن کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کی اپنے شعر کے اندر اور ہمیں سمجھایا، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں رہے مدینے میں ہے۔ جس انسان کی زندگی کے اندر حضور کی سنت ہے، وہ دور ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور جو انسان اللہ کے نبی کی زندگی سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، وہ انسان مدینے میں رہتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں میرا قرب ملے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محلہ میں مکان کا ملنا، پڑوس کا نصیب ہو جانا، مومن کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اپنی زندگی میں دو عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے قرب میں مکان نصیب فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر میری سنت کے مطابق عمل کرنا، جو میں نے کیا وہ کرنا ہے، جو میں نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا۔ اگر تم اپنی زندگی کے اندر یہ دو عمل کر لو گے، فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوگے قیامت کے دن میدان محشر میں جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ میرا قرب نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر جو سکون ہے وہ غیر سنت کے اندر نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگا لو لیکن سکون نہیں ملے گا، اور اگر تمہاری زندگی میں لاکھوں کروڑوں نہیں ہے
نبی کی سنت ہے تو سکون ہی سکون ہے۔ ایک عالم کے پاس میاں بیوی آئے اور آ کر کہنے لگے ہمارے گھر میں ہم دونوں کی لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ یہ بڑا زبردست سوال تھا ان کا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپس میں لڑتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، بیان میں بھی بیان کیا کہ میں نے ان کو کہا کہ تم سنت کے مطابق اپنے گھر کے اندر رہو، تمہارے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم وہ اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے جھگڑا فساد ختم کر دے۔ انسان کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں روپے ہو اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو انسان کو رات کو نیند نہیں آتی، پریشان رہتا ہے۔ اگر کھانے کا صرف ایک آدھی روٹی ہو، تھوڑا بہت سالن ہو وہ کھا لے، لیکن لڑائی جھگڑا فساد گھر میں نہ ہو تو اس انسان کو وہ گھر جنت محسوس ہوتا ہے۔ انسان کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنائے، مکان بنائے، اس مکان کے اندر زبردست طریقے سے انسان پتھر لگائے، ٹائلیں لگائے، پھر انسان پردے لگوائے، اے سی لگوائے، اگر میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں انسان کو جہنم محسوس ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ایک آدھا کمرہ ہے، مکان کے اندر سادگی ہے لیکن گھر کے اندر پیار محبت ہے، فرمایا کہ وہ اس انسان کے لیے وہ گھر جنت کا منظر پیش کرے گا۔ لڑائی جھگڑا فساد جو ہوگا اس سے وہ بچا رہے تو انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق تم گھر کے اندر جاؤ، تمہارے گھر میں لڑائی کا بالکل بھی حساب کتاب ہی نہیں رہے گا۔ اب گھر کے اندر سنت کے مطابق کیسے انسان داخل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو، پہلی سنت یہ ہے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہو۔ یہ پہلی سنت ہے۔ بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہو، جو بھی گھر میں ہو، پہلا دروازہ کھڑکا کر دستخط دے کر اپنے گھر میں بھی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سفر پہ گئے ہو اور تم 2-3 دن کے بعد گھر میں آ رہے ہو تو پہلے اپنی بیوی کو بتاؤ کہ میں پہنچ رہا ہوں، اتنے بجے میں نے پہنچنا۔ اچانک چھاپا مارنا یہ نبی کا طریقہ اور سنت طریقہ نہیں ہے، اور اس چیز کو اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر تم سفر سے واپس آ رہے ہو، تمہیں رات کے 12-1 بج گیا ہے اور تمہارے گھر والوں کو اطلاع نہیں ہے تمہاری، فرمایا کہ گھر میں نہ جاؤ، کہیں اور رات گزارو یا بیوی کو بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں پھر جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی جو تمہاری ہوگی اس نے اچھا لباس نہ پہنا ہوگا، وہ تیار نہیں ہوگی، تمہیں بیوی سے نفرت ہو جائے گی اور یہ تمہاری محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم بتا کر آؤ گے، اگر وہ بندے کی دھی ہوگی، کسی انسان کی بیٹی ہوگی، کوئی تربیت یافتہ باپ کی بیٹی ہوگی، تو وہ تمہارے آنے سے پہلے جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، گھر کی صفائی اپنی، وہ کر لے۔ اب گھر میں جب تم نے داخل ہونا ہے، فرمایا کہ پہلا لفظ یہ تم نے اپنی بیوی کو بولنا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب تمہارا چہرہ جو ہے اس کے اوپر مسکراہٹ ہو، جتنی مرضی پریشانی ہو، تمہارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، غصہ نہ ہو، اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ تم گھر میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ آگے جو بیوی کو سنت پہ عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے تمہارا استقبال کرے۔ یہ نہیں کہ بجھا ہوا چہرہ ہو، پریشان ہو، سوال و جواب زبان پہ ہو،
تو اگر یہ طریقے زندگی میں نہیں ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ پہلا، خاوند سلام کرے، خاوند مسکراتا ہوا گھر میں جائے، اور دوسرا طریقہ، بیوی جو ہے وہ ہنستے ہوئے اپنے خاوند کا استقبال کرے۔ ایسے گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑا فساد آ ہی نہیں سکتا، بلکہ پیار اور محبت رہے گی، اور لڑائی جھگڑے سے وہ گھر پاک صاف رہے گا۔ یہ ہے سنت کا مطلب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں، ایک بیوی فوت ہو گئی، 10 کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، ایک بیوی بوڑھی تھی، لیکن 9 بیویوں کے ساتھ آپ رہتے تھے۔ کبھی اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ داخل نہیں، کبھی اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ کا یعنی ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ آپ غصے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے ہوں، بلکہ چہرے پہ مسکراتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے مسکراتے، جب بات کرتے مسکراتے، جب بات کرتے مسکراتے، تو ان کی بیوی ایک دن کہنے لگی کہ آپ یہ ہنسنا چھوڑ دیں، لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے کہ کہیں گے یہ بات بات میں مسکراتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹہکا لگانا، ایک ہے مسکرانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مسکرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرے سے صرف نظر آئے کہ انسان ہنس رہا ہے۔ کہکے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کہکا لگا کر ہنس رہا ہے۔ کہکا شریعت میں ثابت نہیں، کہکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں ہنسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے میں آواز نہیں ہوتی تھی، بلند آواز سے آپ کہکا نہیں لگاتے تھے، صرف چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر کرتے تھے اور آپ وہ ثابت کرتے تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کو لوگ بے وقوف کہیں گے، کہا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا، لوگ جو مجھے مرضی کہتے ہیں، میں نے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں بھی مسکراتے تھے، خوشی میں تو مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور اب دیکھو پریشانی کے اندر مسکرانا۔ ایک جماعت گئی فرانس کے اندر، بہت بڑے عالم ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا، بڑا پیارا زبردست واقعہ لکھا ہے۔ کہنے لگے کہ جب جماعت وہاں گئی تو مسجد کے اندر تو وضو کر رہے، وضو کے اندر انہوں نے جب اپنے سر کا مسح کیا تو ساتھیوں نے اس طرح تھوڑا سا گردن کے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی پھیر دے ٹھیک ہے، نہ پھیرے تو گناہ نہیں۔ کہنے لگے کہ ایک انگریز اور دماغ کا نفسیات کا ڈاکٹر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 2 ہوں گے، اور حقیقت بھی ہے 1-2 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے پاگل خانے۔ کہنے لگے مجھے بھی یہی توقع تھی کہ تمہارے پاکستان میں 1-2 پاگل خانے ہوں گے۔ امریکہ کے ایک شہر نیو یارک کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ پاگل خانے ہیں، 100 سے زیادہ پاگل خانے۔ اور فرانس کے اندر وہ کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان گنت پاگل خانے ہیں، اور بڑے بڑے عقلمند دانشور اور مالدار لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کو پاگل خانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں الحمدللہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ انہوں نے بتائی ہیں، 2 وجہ، اور وہ دونوں وجہ حضور سے ثابت ہیں۔ اور جب تک مسلمان کے اندر یہ 2 وجہ رہیں گی، مسلمان کبھی نفسیاتی مریض نہیں ہوگا اور پاگل نہیں ہوگا۔ پہلی وجہ ڈاکٹری لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہاں دماغ کے اندر جو رگیں جاتی ہیں وہ گردن سے ہو کر جاتی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹری اعتبار سے ان رگوں کا دن میں 3 دفعہ تر ہونا ضروری ہے۔ جس انسان کی یہ رگیں 3 دفعہ تر ہوتی ہیں اور ان کے اوپر پانی لگتا ہے، وہ انسان کبھی پاگل نہیں ہوتا۔
یہ ڈاکٹری اعتبار سے، اور کہا کہ جو تم نے ابھی طریقہ کیا، وضو کیا، اس طریقے کے مطابق تم دن میں کتنی دفعہ کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم 5 دفعہ کرتے ہوں۔ فرمایا کہ ڈاکٹری اعتبار سے 3 دفعہ کا حکم ہے، تمہاری حدیث میں تمہارے نبی کی سنت میں 5 دفعہ کا ہے، اور جو آدمی 5 دفعہ اپنی گردن کے اوپر تل ہاتھ پھیرے، میں ڈاکٹری شعبے کے اعتبار سے تمہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ انسان کبھی دماغ کا مریض نہیں بنے گا، کبھی دماغ کا مریض نہیں بنے گا۔ اور دوسری وجہ جو بڑی زبردست دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے دماغ کے اعتبار سے۔ کہنے لگے ہمارے ہاں میری والدہ فوت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے، روتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن زبان سے لفظ کیا نکلتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ بچوں کی ماں فوت ہوتی ہے، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں۔ بھائی جوان فوت ہوتا ہے، وہ بھی یہ پڑھتے ہیں۔ انسان کا اگر لاکھوں کا مال چوری ہوتا ہے، اس کے پاس بھی یہی آپشن ہے، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یار بندے کا یقین بن جاتا ہے اگر انسان تھوڑا سا دماغ اپنا اچھی سوچ، پوزیٹیو دماغ رکھے نا، انسان کو بہت کچھ معاشرے میں سیکھنے سے ملتا ہے۔ میں ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ یار ایک آدمی ہے، اس کی بھینس ہے، وہ مر گئی۔ میرا آنا جانا ہوتا تھا، وہ غریب آدمی تھا، بالکل غریب آدمی، کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ 500 روپے ڈاکٹر کی فیس ادا کر کے وہ اپنی دوائی اچھے ڈاکٹر سے لے سکے، بلکہ وہ بیچارہ نہیں جا سکا، پیسے نہیں تھے۔ اس کی جب بھینس مری، یہ 2-3 دن کے بعد پتا چلا، تو میں بچے پڑھانے گیا تو میں نے وہاں بھی چلا گیا۔ دوستوں میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے پتا چلا اماں، خالہ، بابا تمہاری بھینس مر گئی، ایک لفظ کیا ہے؟ میں نے بڑا کہا کہ یار واہ کیسا یقین ہے۔ کہنے لگے اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اب کیا کریں؟ یعنی گھر میں فاقہ ہے، دودھ لینے کے پیسے نہیں ہے، دودھ لینے کے، اور ایک بھینس دودھ والی مرتی ہے، وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے صبر کیا اور فرمایا کہ جو مسلمان یہ لفظ کہتا ہے وہ مسلمان کبھی بھی پاگل نہیں ہوگا اور کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ اور وہ گورے جب ان کا نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں، تو یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا؟ بلکہ کہا کہ اگر ہمارا 1 ٹکے کا نقصان ہو جائے، ہم 48 گھنٹے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اور اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے یہ سستی اور غفلت کیوں کی اور یہ تمہارا نقصان کیوں ہوا۔ اور جب دماغ کے اندر حد سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں اور رشتہ دار اٹھا کر اس کو پاگل خانوں میں چھوڑاتے ہیں۔ اور کہا کہ ہزاروں کے اندر یورپ کے اندر پاگل خانے موجود ہیں اور ہزاروں کے اندر مریض موجود ہیں پاگل خانے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مسلمانیت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم دن بھی سکون میں گزرے گا، رات بھی سکون سے گزرے گی۔ یہ کیا ہے مالداری؟ کروڑوں روپے کا مالک، اربوں روپے کی جائیداد پراپرٹی کا مالک ہونا، لیکن تم ان کے بعد 3 دن رہ لو، میں تمہیں گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اگر وہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کے پاس سے بھی اللہ کی قسم سکون نہیں گزرتا۔ ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہیرا پھیری کے اندر، لوگوں کو لوٹنے کے اندر اور اسی طرح سے پلانے کے اندر اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وجہ کیا؟ نبی کی سنت سے وہ لوگ دور ہیں۔ اور اگر نبی کی سنت ہے، نبی کا پیار ہے، نبی کی زندگی سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں سوکھی پیاز کھا کر بھی سو جاؤ،
تو تمہیں سکون سے نیند آئے گی، تمہیں سکون سے نیند آئے گی۔ اسی طرح کے واقعہ کتابوں میں ہم نے اور بھی پڑھا ہے کہ ایک آدمی کروڑوں اربوں روپے کا مالک، وہ اپنے گھر کے کمرے کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تکیے لیے اور وہاں سو گئے۔ 4-5 گھنٹے وہ سوتے رہے اور وہ دیکھتا رہا۔ اس نے صبح کو ان کو بلایا، کہا کہ میرے دسترخوان سے روزانہ کی بنیاد پہ بے شمار لوگ کھانا کھا کر جاتے ہیں، لیکن میں جوں کے علاوہ کھانا نہیں کھا سکتا، چند جوں کی روٹی کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتا۔ تو تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے پاس نبی کی سنت ہے، اور سنت کے مطابق ہم جیتے ہیں، سنت کے مطابق سوتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، سنت کے مطابق پیتے ہیں۔ کہا کہ یہی تمہارے سکون کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اب دیکھو نا، رات کو سوتے ہیں، جب رات کو سوئیں، ایک دائیں جانب سونا ہے، ایک بائیں جانب سونا ہے۔ اگر بائیں جانب سوؤں گے، رات کو ڈراؤنے خواب آئے گا، دل کے اوپر بوجھ پڑے گا اور تھکاوٹ سی محسوس کرو گے۔ اگر سوتے ہوئے ابتدا دائیں جانب سے کرو اور قبلے کی طرف رخ کر کے سو جاؤ، تو فرمایا کہ ساری رات نہ تمہیں کوئی ڈراؤنا خواب آئے گا اور نہ کوئی پریشانی آئے گی، اور صبح کو اٹھو گے تو شاش بشاش ہو کر اٹھو گے۔ صرف سونے میں تھوڑا سا فرق محسوس ہے کہ ہم نے سونا کیسے ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب، اور یہ فرق۔ اب دیکھو، جب ہم نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے سنت عمل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھو۔ ہم نے واقعہ پڑھا ہے، یہ اکثر ایک جگہ ڈرائیور حضرات کھانا کھانے کے لیے اپنی گاڑی سے نیچے اترے، انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے پیروں کو دیکھا، ہاتھ لگائے اس طرح اور جا کر کھانا شروع کر دیا۔ ڈرائیور نے دوران کھانا اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ریسرچ نہیں کہ یہ مرا کیوں، کسی نے کہا کہ اس کو اٹیک ہو گیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، لیکن جب ڈاکٹری رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کے جسم کے اندر زہر گیا تھا اور وہ زہر اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ اب زہر کی کیسے گیا؟ گاڑی تھی، روڈ کے اوپر چل رہی تھی، اب سانپ کے اوپر سے گزری اور سانپ کا زہر پیروں کو لگ گیا۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں سے پیروں کو دیکھا۔ اب کھانا کھانے سے پہلے اس نے ہاتھ دھوئے نہیں اور روٹی کے ذریعے سے زہر اس کے ہاتھوں سے اندر چلا گیا اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اگر سنت کے مطابق عمل کرتا تو پھر یہ ہاتھوں کے اوپر یہ زہر تھا، وہ جب دھوتے ہم ہاتھوں کو صابن سے دھو لیتے تو وہ زہر ہمارے قریب بھی نہیں آتا اور دور ہے۔ اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، لیکن ان کو کسی تولیے سے صاف نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تولیے کے ساتھ کچھ جراثیم لگے ہوئے ہوں اور پھر تمہارے ہاتھوں کو لگ جائے اور تمہارے بیدے میں چلے۔ اب کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے ہیں تو فرمایا کہ ان ہاتھوں کو دھو کر صاف کرو۔ کھانا کھانے کے وقت جب ہاتھ دھو تو صاف نہ کرو، اور پھر کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، پہلے میں نے اس لیے بتائی کہ وہ ہمیں عام آتی ہے، دوسری اس لیے بتائی کہ وہ اب کچھ کو آتی ہے کچھ کو نہیں آتی، لیکن آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان کے اوپر تمہارا کھانا ایک ہونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی 2 قسم کے کھانے نہیں کھائے۔ ہم جو بیماریوں کے اندر پھر رہے ہیں نا، یہ ہماری یہی وجہ ہے۔ اب دیکھو، ایک دسترخوان ہو، اس کے اوپر کٹے کا گوشت بھی ہو، مرغا بھی ہو، پھر مرغا کے اندر 3-4 ڈشیں آ جاتی ہیں، کوئی کڑھائی آ جاتی ہے، کوئی سپیل بوٹی آ جاتی ہے، کوئی کیسی، پھر ساتھ چاول، پھر میٹھے چاول،
پھر اس کے بعد جناب والا کھیر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کریم بھی اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے جی، اب یہ ہمارے میدے کے اندر جا رہا ہے۔ ایک پلیٹ لو، ایک پلیٹ لو، اس کے اندر کٹے کا گوشت 2 بوٹیاں ڈال دو، تھوڑا سا مرغے کا ڈال دو، 2-3 مرغے کے جو پکوڑے بنائے تھے وہ بھی اندر رکھ دو، اندر چاول بھی رکھ دو، اندر میٹھے چاول بھی ڈال دو اسی پلیٹ کے اندر، اندر چائے بھی ڈال دو، اندر اسی طرح جناب بوتل بھی ڈال دو، پھر اسی طرح جناب پانی کی تھوڑی سی 4-5 گلاس وہ بھی ڈال دو۔ اب بتاؤ اس پلیٹ کو کھانے کو دل کرے؟ میں بھی کھاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں نہیں کھاتا۔ یہ ہمارے جو پیڑ اتنے بڑے باہر کو برآمد ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہ کہ ہم سنت کے مطابق کھاتے نہیں، ہماری دعوتیں نہیں۔ ایک مالدار آدمی اگر اپنے بیٹی کے کھانے کے اوپر یا بیٹے کے ولیمے کے اوپر ایک ڈش پکا لے، لوگ نے بھوکا بندہ دے، انہیں کچھ بھی نہیں کیتا۔ لیکن اگر تم خود سوچے، یا دماغ سے سوچنے کی بات ہے، پلیٹ کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو چمچی سے کھائے تو کون کھائے گا؟ کسی کا دل نہیں کرے گا۔ یہ میدا پہلے جناب والا پکوڑے کھانے، پھر جناب والا اس کے بعد اس کے اندر کٹے کا گوشت جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سلاد بھی جائے گی، پھر جناب والا اس کے بعد چاول بھی جائیں گے، نمکین بھی جائیں گے، پھر میٹھے بھی جائیں گے، پھر اس کے بعد بوتل بھی جائے گی، پھر اس کے بعد پانی بھی جائے گا، پھر چائے بھی جائے گی۔ اب میدا جو ہے پلیٹ کی مانند ہے، جب اتنا کچھ اندر چلا جائے گا تو آپ بتاؤ بیماریاں پیدا ہونی ہیں اور وہاں سے کچھ صحت تو نہیں نکل۔ پھر جناب والا ہم نے جانا ڈاکٹر کے پاس، اسی لیے آج زیادہ سنت زندگی سے نکلی اور سب سے زیادہ ڈاکٹر پیدا ہو گئے۔ سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی کمائی کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹروں کی کمائی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہماری زندگی سے سنت نکلی۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک واقعہ پڑھا، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، گرو نانک بابا گرو نانک، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے ہاتھ میں یا مسواک رکھ لو یا اپنے جسم میں بیماریاں پیدا کر لو۔ یہ ایک غیر مسلم آدمی کا قول ہے۔ کہا کہ میں گارنٹی کر دیتا ہوں تمہیں کہ تم مسواک کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارا تعالیٰ تمہاری زندگی سے بیماریاں ختم کر دے۔ لیکن نہیں کرنی وہ۔ اس طرف مسلمان اگر جائے گا تو کہیں گے یار دنیا کہاں پہنچ گئی، تو مسواک پہ دنیا جہاں بھی پہنچ گئی، سائنس میں جتنی بھی ترقی کر لی، اپنے بڑے اگر کوئی آج 100 سال کی عمر والا بابا پھر رہا ہے نا، جا کر اس سے پوچھو، 10 منٹ اس کے پاس بیٹھو، اس سے پوچھو بابا تمہارے دور کے اندر یہ اٹیک ہوتا، تمہارے دور کے اندر یہ جوڑوں کی درد ہوتی تھی، تمہارے دور کے اندر یہ پیڑ بڑے ہوتے تھے، تمہارے دور کے اندر یہ فالج کی بیماریاں ہوتی تھی، تو وہ تمہیں بتا دیں گے، کیونکہ ان کا صحت مند کھانا تھوڑا اور مختصر کھانا ہوتا تھا۔ پہلے تو پہلوان لوگ ہوتے تھے، گاؤں کے اندر پہلے جو گیمیں ہوتی تھی وہ کشتیوں کی ہوتی تھی، کبڈی کی گیمیں ہوتی تھی، ایک گاؤں کے اندر بے شمار پہلوان ہوتے تھے۔ لیکن آج ماشاءاللہ موبائل کے پلیئر تو ملیں گے، ان کو چلانے کے پلیئر تو ملیں گے، لیکن تمہیں صحت کے پلیئر بہت کم ملیں گے۔ وجہ کیا؟ نبی کی سنت زندگی سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تمہیں اچھی طرح سے بھوک لگی ہوئی ہو، اور جب کھانا بند کرو تو تھوڑی بہت بھوک باقی ہو اور پھر بند کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد ایک اور بات یاد رکھو، فرمایا کہ کھانا کا سنت طریقہ ہے کہ ہاتھ سے کھاؤ۔ چمچیاں وغیرہ تو ہم کھاتے ہیں، لیکن ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس کا سنت طریقہ تو یہ ہوگا۔ لیکن سائنسی اعتبار سے اس کو ثابت کیا گیا کہ جو آدمی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس کا کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، اور جو چمچیوں سے کھاتا ہے اس کا کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی جو 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی، اگر چوتھی 5ویں ملانی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے انہوں نے کہ ہاتھ کے اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں تر قسم کے، گویا کہ کہو کہ وہ ہاتھ کا پسینہ کہہ لو، انگلیوں کا پسینہ کہہ لو۔ جب تم ہاتھ کے ساتھ کھاؤ گے وہ پسینہ تمہارے معدے کے اندر جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر جو پسینہ پیدا کیا ہے
اس کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ وہ معدے کے اندر جا کر تمہارے کھانے کو ہضم کر دیتا ہے. اور اگر انگلیوں سے نہیں کھاؤ گے، چمچیوں سے کھاؤ گے، فرمایا کہ وہ پسینہ تمہارے معدے میں نہیں جائے گا کہ جو کھانا تمہارا 1 گھنٹے میں ہضم ہونا ہے وہ 24 گھنٹے لگائے گا تمہارے ہضم ہونے میں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہو گیا، یہ کھانے کے آداب تھے. اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، وضو کے آداب میں نے بیان کرنے تھے، لیکن ابھی تو کھانے کے پورے ہوئے ہیں. ایک اور ادب بیان کر کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وضو کا ادب اگلے جمعے رکھیں گے. 1-2 باتیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے ہیں. جب سواری پہ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پھر کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، پھر کہا اللہ اکبر الحمدللہ. چلو مسکرا. کسی شاگرد نے آگے سے سواری کی لگام پکڑ کر کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور میرے نبی جب اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ بھی اسی طریقے کے مطابق ہوئے اور آخر میں مسکرائے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا جب بندہ کہتا ہے نا فاغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کر اس کے اس لفظوں کو سن کر مسکراتے ہیں. تو اس لیے حضور بھی مسکرائے، میں بھی سنت کے مطابق مسکرا. اب ہم سفر تو کرتے رہتے ہیں، ہمارے سفر کی جو حالت اللہ معاف کرے، پھر ہم کہتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے کہ چلو یہاں ایک دکان سے دوسری دکان پہ جانا ہے تو میں نہیں کہتا کہ یہ ہم نقل ہی کرتے رہو، ورنہ تو یہی کام ہی ہوگا. لیکن اگر تم نے لمبا سفر کرنا ہے، لاہور جانا ہے، چچا وطن جانا ہے، سہیوال جانا ہے، تو اس سنت کا مطابق اپنا سفر کرو. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعائیں پڑھ کر سفر کرتا ہے، میں عمر ضامن ہوں گا اگر اس کا دوران سفر ایک پل کا بھی نقصان ہو گیا، ایک پائی کا بھی نقصان ہو گیا، میں قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہوں. کیوں نہ کرے ہم عمل؟ یار فائدہ کیا؟ جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. باقی دکانداروں کے لیے میں نے ایک اعلان بھی کیا تھا، آج کا جو دور ہے غربت کا دور ہے. ہر جگہ ہر لمحہ بے شمار چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں سے پتا چلا کہ روزانہ چور آتے ہیں. اب ہم نے تجارت بھی کرنی ہے، دکانداری بھی کرنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے دوستو ایک پلاننگ بناؤ کہ تھوڑا کیش ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہاں ہمارا 1 لاکھ کا نقصان ہو، وہاں 100 یا 200 یا 5000 10,000 کا ہو. بڑی سہولیات ہے. یہ موبائل جو ہے نا، جو ٹچ موبائل ہے، صرف یہ گانے سننے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے نہ رکھو. ان سے کاروبار بھی کرو. ان کے اندر ایسی یعنی فائلیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم لاکھوں کا کاروبار کر سکتے ہو، لاکھوں روپے لے بھی سکتے ہو اور لوگوں کو دے بھی سکتے ہو. کوشش کرو کہ اپنے پیسوں کو سیفٹی میں رکھو، بینک میں رکھو، طریقے سے رکھو. لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی حفاظت والی یہ چیز ہے، جب آؤ دکان کے پر، میں میرے سامنے یہ قرآن میں پاک پڑھا ہے، جتنے میرے دوست دکاندار ہیں سارے نہیں ہیں، لیکن اپنے ساتھ پڑوس والوں کو، دکانداروں کو، دائیں باؤں کو یہ ضرور بات بتاؤ کہ فجر کی نماز کے بعد جب دکان کا تالا کھولو تو آیت الکرسی نہ بھولو. آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دو، چاروں طرف پھونک مار دو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی تمہارا 1 ٹکے کا نقصان نہیں کر سکے، وہ اندھا ہو جائے گا. ایک فیملی کے گھر کے اندر چور آئے، انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تھی، چور چیختے ہوئے باہر چلے گئے اور 1 روپے کا نقصان نہیں کر سکے. اور شام کو بھی پڑھو آیت الکرسی. شروع میں ہم بھولیں گے، لیکن دوسرا دوست ساتھ کا دکاندار اس کو یاد کرائے، یار آیت الکرسی پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی. لیکن 1 مہینہ اگر ریگولر پڑھ لیں گے تو عادت بن جائے گی اور زبان سے خود بخود آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جائے گی. اور کسی کا نقصان ہو جائے تو میرے بھائی اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے، اللہ اس کے نقصان کو پورا کرے.
کسی کے نقصان کے اوپر میرے دوستوں کبھی مسکرانا نہ، کبھی تبصرہ نہ کرنا، کبھی کچھ نہ کہنا، صرف اس کے لیے دعائیں خیر کرو کہ یہ نہ ہو کہ آج ہم اس پہ مسکرا رہے ہیں کل ہمارے اوپر دنیا مسکرائے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا سچ اور جھوٹ کا، حقیقت کا اور غلط کا، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ لیکن جب کسی پہ مسکرائیں گے تو اللہ کو یہ پسند نہیں، کل اللہ ہمارا حال بھی ایسا کر دے گا، کیونکہ لوگ ہم پہ بھی مسکرائیں۔ ہر پل ہر لمحہ نبی کی سنت پہ عمل کرو، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ سے اپنا رابطہ رکھو، اپنا تعلق رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔